میں لاہور سے اپنے گاؤں کی جانب گامزن تھا۔ ہلکی ہلکی سردیوں کا موسم تھا اور آسمان پر سفید بادل اٹکیلیاں کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے، جیسے وہ آپس میں پکڑن پکڑائی کھیل رہے ہوں۔ گانے کی ٹون کے ساتھ میری انگلیوں میں بھی گاڑی کے اسٹیئرنگ پر ناچ کود شروع کر دی۔ سڑک کے دونوں طرف دور دور تک ہرے بھرے کھیت اور سرسبز درخت تھے جو ہوا کے ساتھ شرارتیں کرنے میں مصروف تھے۔ کچھ دیر کے بعد مجھے سڑک پر پیدل چلنے والے لوگ دکھنے لگے۔ دور دور تک ایسے ہی پیدل چلتے لوگوں کی ٹولیاں اور جھنڈا نظر آنے لگے۔ عجیب طرح کے رنگ کے جھنڈے ہاتھ میں پکڑے وہ اپنی منزل کی طرف رواں دواں تھے۔ کچھ لوگ ننگے پاؤں بھی پیدل چل رہے تھے۔ میں نے اپنی گاڑی روک کر ایک بھائی صاحب سے اس رش کی وجہ پوچھی تو پتہ چلا کہ آگے ایک قصبے میں میلہ لگا ہوا ہے۔ یہ سارے لوگ اسی میلے میں جا رہے ہیں۔ میرے دل میں بھی جانے کا آیا۔ گاڑی کو میں نے کچھ دیر کے بعد اس میلے والے قصبے کی طرف موڑ دیا۔ گاڑی کو میں نے ایک حفاظتی جگہ پر پارک کیا اور میلے میں سجے بازار کی طرف چلا گیا۔ ہر طرف لوگوں کا ہجوم تھا۔ بچے، بوڑھے، عورتیں سبھی میلے کی رنگرلیاں دیکھنے کے لیے آئے ہوئے تھے۔ خوب رونق لگی ہوئی تھی میلے میں۔ کوئی جلیبی کی گھمن کھیریاں ہی بنا کے آئل والے برتن میں پکا رہا تھا تو کہیں بالو شاہی کھائی جا رہی تھی۔ بچے کھلونے لینے کی ضد کر رہے ہیں تو عورتیں بھی اپنی شاپنگ میں مصروف دکھائی دینے لگیں۔ میں ان سب چیزوں سے لطف اندوز ہوتا ہوا آگے بڑھ ہی رہا تھا کہ اچانک ایک ملنگ بابا بالکل میرے سامنے آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ان کی آنکھیں قہر برسا رہی ہوتی ہیں، یہاں تک کہ ان جلالی آنکھوں کی تاب نہ لاتے ہوئے میں نے اپنی نظریں نیچی کر لیں۔ بابا جی گرجدار آواز میں بولتے ہیں، کیا لینے آیا ہے یہاں؟ تجھے مستیاں سوجھ رہی ہیں؟ آنے والے درد تیری راہ تک رہے ہیں۔ میں حیرانی سے ملنگ بابا کی طرف دیکھ کر کہتا ہوں کہ معاف کرنا بابا جی، آپ شاید مجھے کوئی اور سمجھ کر مخاطب ہو رہے ہیں، جبکہ میں تو یہاں آیا ہی پہلی دفعہ ہوں اور آپ سے بھی پہلی بار مل رہا ہوں۔ ملنگ بابا کی آنکھوں کی وحشت مجھے اندر تک چبھ رہی تھی۔ نادان ہے تو، ہاں سن اور سمجھ لے، تیرے ہنسنے کھیلنے کے دن اب گئے۔ عشق کی تپش تیرا انتظار کر رہی ہے۔ مصیبتوں کا دوزخ باہیں کھولے تجھے آوازیں دے رہا ہے۔ سر پٹک پٹک کر مرے گا تو، صحراؤں کی خاک چھانے گا، پھر بھی نامراد لوٹے گا۔ میں حیرانی اور بیزاری سے ملنگ بابا کو ایسے ہوئے بولتے ہوئے چھوڑ کر آگے بڑھ گیا، مگر ملنگ بابا کی آواز اب بھی میرے کانوں میں دھاگے کی ریل کی طرح اٹک رہی تھی، الجھن پیدا ہو رہی تھی۔ بھاگ کہاں رہا ہے؟ اور تو بھاگ بھی کہاں سکتا ہے؟ تیرے وجود کی پور پور میں تپتے صحرا کی گرم ریت کے ذرے چنگاریاں بھرنے والے ہیں۔ کسی خوش فہمی میں مت رہنا، دہشت تجھے جلا کر بھسم کر دے گی اور تو کچھ نہ کر سکے گا۔ ملنگ بابا کی باتوں سے طبیعت عجیب بوجھل سی ہو گئی تھی، سو میں بددل ہو کر واپس گاڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ میں نے گاڑی سٹارٹ کی اور میلے سے کچھ عجیب و غریب سے خیالات کا پرندہ اور بدمزہ سی یادیں کو لیے پھرے سے اپنی گاڑی کی منزل کی طرف نکل پڑا۔ ذہن بہت سی سوچوں کے بھنور میں جیسے غوطے کھا رہا تھا۔ کانوں میں ابھی تک اس ملنگ بابا کی کہی ہوئی باتوں کی گونج سنائی دے رہی تھی، حالانکہ میں نے ایسی باتوں کی پرواہ کبھی نہیں کی تھی۔ پھر پتہ نہیں کیوں میرے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ اسی سوچوں اور خیالوں سے لڑتے پھرتے جانے کب گاؤں آ گیا پتہ ہی نہیں چلا۔ حویلی کے بڑے اور آہنی مضبوط گیٹ پر پہنچ کر میں نے ہارن بجایا تو چاچے رحمتے نے دروازہ کھولا۔ مجھے گاڑی میں دیکھتے ساتھ ہی زور زور سے چلانے لگا، شایان فارس آ گئے، لاہوری بابو شایان فارس آ گئے۔ چاچا رحمتہ یہاں کا سب سے پرانا اور قابل اعتبار ملازم تھا، جو برسوں سے ہم سب کی خدمت کر رہا تھا۔ اسی خلوص اور وفاداری کی وجہ سے
اسے اس گھر میں ایک فرد کی حیثیت حاصل تھی۔ میں نے گاڑی گیٹ کے اندر ہوتے ساتھ ہی دائیں جانب بنے برآمدے کی طرف موڑ دی، جہاں پہلے سے ہی ایک ٹریکٹر کھڑا ہوا تھا۔ گاڑی کو ٹریکٹر کے ساتھ کھڑا کر کے جیسے ہی باہر آیا تو چاچے رحمت نے زور سے جھپی ڈالی، مجھ سے اور ماتھے پر پیار کیا، پھر سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا کہ کیسے ہو لاہوری بابو؟ چاچا رحمتہ اکثر مجھے لاہوری بابو ہی کہہ کر مخاطب کیا کرتا تھا۔ میں نے دونوں بازو کھولتے ہوئے جواب دیا کہ آپ کے سامنے ہوں چاچا، ایک دم تازہ۔ چاچے نے بھی دعا دیتے ہوئے کہا، بس پتر، اللہ تجھے ہمیشہ ایسے ہی رکھے، ایک دم تازہ دم۔ تو ہم سب کا لاڈلا بھی تو ہے۔ میں نے چاچے سے دعا لے ہی رہا تھا کہ چاچی نازی آ گئیں اور میرا کندھا تھپتھپاتے ہوئے کہتی ہیں، واہ فارس میاں، بلو جینز اور ہالو شرٹ میں تو قیامت ڈھا رہے ہو۔ یہ سنتے ہی میری ہنسی نکل جاتی ہے۔ میں ہنسی کو بمشکل کنٹرول کرتے ہوئے کہتا ہوں، چاچی بلو نہیں بلیو اور ہیلو نہیں یلو شرٹ ہوتی ہے۔ آپ کب یہ غلط انگریزی بولنا چھوڑیں گی؟ چاچی میرے بازو پہ ہلکی سی چپیٹ رسید کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ جب تجھے یہ سب سمجھ آ جاتا ہے تو میری ٹوٹی پھوٹی انگریزی کی تو کیوں غلطیاں نکالتا ہے؟ تجھے پتہ تو ہے کہ یہ انگریزی میں بات صرف میں تم سے ہی تو کرتی ہوں۔ میں پھر سے ہمیشہ کی طرح اپنے کان پکڑ کے کہتا ہوں کہ بس چاچی، آج کے بعد نہیں نکالتا غلطیاں۔ چاچی میرا دایاں کان پکڑتے ہوئے کہتی ہیں، اچھا اب چاچی سے مسخریاں ہی کرے گا تو، ہاں؟ اور پھر میرا بازو پکڑ کے بولتی ہیں، چل آ تجھے سب سے پہلے ٹھنڈی لسی پلاتی ہوں، پھر تیرے لیے اسپیشل قسم کا دیسی ککڑ بھونوں گی۔ میں بھی لبوں پر زبان پھیرتے ہوئے چاچی کے ساتھ حویلی میں بنے کمرے کی جانب چل پڑا۔ میں لسی کا آخری گھونٹ گلے سے اتارنے کے بعد چاچی سے پوچھتا ہوں، چاچی یہ عسکر اور ندیم نظر نہیں آ رہے، اور ہماری گڑیا آمنہ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ چاچی جو چیاٹی سے میرے لیے اور لسی نکال رہی ہوتی ہیں، بولتی ہیں کہ پتر تجھے تو پتہ ہے آمنہ کا نئے سوٹوں کا شور مچایا ہوا تھا، اس نے تو آج اسے لیے پھر وہ سب مل کر شہر گئے ہوئے ہیں، نئے کپڑے لینے اور گھر کا کچھ اور سامان وغیرہ بھی لینا تھا، وہ بھی لے آئیں گے۔